مسلک ہے تیرا سب کی بھلائی، منصب ہے تیرا مشکل کشائی، منصب ہے تیرا مشکل کشائی، دیکھ اپنی امت کی خستہ حالی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور طالبات جامعہ اور مکرم مہمانان گرامی اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یہاں تصور علم اور اپنے نظام تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کے لیے جمع ہوئے سے ہم یہاں، اور مقصد اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پہ نگاہ کرنا اور اس کی اصلاح کی تدبیر کرنا ہے۔ میں مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ قائد اعظم یونیورسٹی کو، اس کے جملہ اراکین کو، معاونین کو، دیگر طلبہ تنظیمات کو اور دیگر طلبہ اور طالبات کو، اساتذہ کو، ایڈمنسٹریشن کو، جنہوں نے علم و نظام تعلیم پر اس نہایت ہی پروقار سیمینار کے انعقاد میں اجتماعی کوشش کی ہے اور باہم معاملت کی ہے، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت طلبہ میں حقیقی علم کو فروغ دے جس سے اس کے جملہ مقاصد پورے ہوں۔ میں اپنی گفتگو اسی نقطے سے شروع کرتا ہوں کہ علم اور تعلیم محض خواندگی کا نام نہیں، پڑھ لکھ لینے کا نام نہیں ہے، اس کا ایک تصور ہے اور اس کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ محض پڑھنا لکھنا اور اس کے مختلف پروفیشنل ایسپیکٹس پر تھوڑا زیادہ حاوی ہوتے چلے جانا، یہ فی نفس ہی مقصود بذات نہیں ہے۔ علم اتنا بڑا مقصد ہے اور فروغ علم اور تعلیم اتنا بڑا منصب ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاً یہ منصب اپنی ذات کے لیے بیان کیا اور ثانیاً یہ منصب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا۔ صرف اتنی بات سے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ محض خواندگی اور محض پڑھنے لکھنے کے عمل کو تعلیم اور علم کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ ان تمام امور سے بڑی بلند اور بالا اور عرفہ چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو معلم فرمایا ہے اور علم اور تعلیم کو پھیلانا، اسپریڈ کرنا، اسے اپنا عمل اور اپنی سنت قرار دیا اور قرآن مجید کو علم کی کتاب ڈکلیئر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے ہی اسی منصب کا ذکر جو بھی کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا علم عطا کیا اور تعلیم کے پروسیس میں سے خود نقطۂ کمال تک پہنچایا، معلم بن کر
جو حضور علیہ السلام نہ جانتے تھے، اور اس فروغ علم کے پروسیس کو اللہ رب العزت نے فضل عظیم قرار دیا کہ اللہ کا یہ فضل عظیم ہے آپ پر۔ جب انسانیت اور بشریت کی ابتدا ہوگی اور سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اور انہیں منصب خلافت پر سرفراز اور فائز کیے جانے پر ملائکہ نے ایک سوال کیا، اور انہوں نے انسان کی بشری فطرت اور اس سرشت میں جو خونریزی، قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد کا جو بنیادی جوہر یا ملکہ پایا جاتا ہے، اس کی ایک اعتبار سے نشاندہی کی اور خود اپنے آپ کو منصب خلافت و منصب و نیابت کا حقدار ٹھہرایا اور یہ سوال کیا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی یہ جواب دیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ باری تعالیٰ، تو ایک ایسے شخص کو اپنا خلیفہ دنیا میں بنا رہا ہے جو خونریزی کرے گا، فساد انگیزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، جس کے ہاتھ سے انسان کا خون بہے گا، تو کیا ایسا شخص منصب خلافت کا سزاوار ہے؟ اس کے بالمقابل انہوں نے اپنی حیثیت واضح کی کہ خلافت کے حقدار تو ہم ہیں کہ جن کے اندر خونریزی کرنا، فساد انگیزی کرنا، خون بہانا ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، سراپا امن ہے، سراپا سلامتی ہے، سراپا عافیت ہے، اور اس سے بڑھ کر ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہم وقت تیری تسبیح، حمد اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور سراپا پے کرے امن و سلامتی ہیں، ہمیں اپنی خلافت عطا کر، اس کو کیوں دے؟ اس کو دینے کی وجہ کیا ہے جس کے ہاتھوں سے خون بہے گا اور قتل و غارت گری ہوگی؟ اللہ رب العزت نے ملائکہ کے اس سوال کے جواب میں ان کے اس آبزرویشن کو رد نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کہا، اس کے ہاتھوں سے خون نہیں بہے گا، قتل و غارت نہیں کرے گا، خونریزی اور فساد انگیزی نہیں ہوگی، اس آبزرویشن کو اور ان کے کمنٹ کو نیگیٹ نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا تم نے اس کی سرشت کے اندر وہ جو مادہ موجود ہے اور جس مادہ کے اندر وہ بنیادی خصوصیات ہیں کہ وہ اسے ایسا جری بنائے گی کہ یہ خونریزی پر اترے گا، حق یا نہ حق، اس بحث کو یہاں نہیں چھیڑا جا رہا، غلط یا صحیح، مرے گا، مارے گا، خون بہائے گا، اپنی جان کا نذرانہ دے دے گا، فساد انگیزی ہوگی، تمہاری نظر اس کے اس پہلو پر ہے، لیکن یاد رکھو صرف یہی کچھ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، اس کی حقیقت میں کچھ اور بھی ہے جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور وہ کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها، میں نے اس کو علم کلی عطا کیا ہے، اور علم کو کلہا کے ساتھ علم کلی قرار دینا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو وہ علم عطا کیا ہے جس کے ذریعے سارے مقاصد علم پورے ہوں گے، اور وہ علم وہ مطلوبہ منزل تک اس کو پہنچائے گا، اور وہ مطلوبہ کمال عطا کرے گا، وہ مطلوبہ سیرت اور کردار عطا کرے گا، وہ مطلوبہ شعور عطا کرے گا، وہ مقصدیت عطا کرے گا، وہ تقوی عطا کرے گا، اس منزل سے اس کو آشنا کرے گا، اچھے اور برے کی تمیز دے گا، فجور اور تقوی کا امتیاز دے گا، غلط اور صحیح میں فرق کرنے کا صلاحیت دے گا، اور علم اور شعور کی وہ کلی صفت اس کو عطا کی ہے کہ اس کے آ جانے سے اس کی خونریزی کی صفت فتنہ اور فساد کے لیے صرف نہیں، بلکہ جس میں وہ خوبی علم کی آئے گی وہ اسی خوبی کو باطل کو مٹانے کے لیے استعمال کرے گا، شر کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے استعمال کرے گا، مظلوم کی مدد کے لیے استعمال ہوگا، انسانی حقوق کی بازآوری پر استعمال ہوگا، اور حق کو سربلند کرنے پر استعمال ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ جواب بتا یہ رہا تھا کہ مرنا اور مارنا یہ فی نفس ہی غلط عمل نہیں، ہاں اگر استحصال کے لیے،
اگر ظلم کے لیے، اگر جبر کے لیے، اگر انسانیت کی پامالی کے لیے، اگر اخلاقی اقدار کی پامالی کے لیے یہ عمل استعمال ہو تو یہ فتنہ ہے، یہ منفی خوبی ہے. اور اگر یہی خون بہنے اور بہانے کا عمل باطل کو مٹانے کے لیے، ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے، حق کو سر بلند کرنے کے لیے، انسان کو ذلت کی گہرائیوں سے اٹھا کر منصب عظمت پر سرفراز کرنے کے لیے استعمال ہو، تو پھر یہی وہ منصب ہے جس کی وجہ سے میں اسے خلافت دے رہا ہوں. اور ملائکہ نے آفر کی تھی کہ ہم سراپا تسبیح ہیں، عبادت ہیں. اللہ نے وہ آفر قبول نہیں کی، بلکہ اس پر جواب بھی نہیں دیا. اس کو کہتے ہیں نیگلیکٹ کر دینا. کوئی آفر کرے اور اس کا جواب بھی نہ دے، اللہ نے ان کی تسبیح پر گفتگو ہی نہیں فرمائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو نیگلیکٹ کر دیا اور کہا کہ تم اس چیز کی انی اعلم و ما لا تعلمون، یہ سمجھ ہی نہیں. اگر خالی تسبیح، تذکیر، عبادت اور اللہ اللہ کرنے والوں کو میں نے خلافت دینی ہوتی تو میں انسان کو پیدا ہی نہ کرتا، تمہیں آسمانوں سے زمین پر بھیج دیتا. یہ خالی تسبیح سے منصب خلافت کا حق ادا نہیں ہوتا. اور اگر خالی اس عمل سے خلافت و نبوت کے حق ادا ہوتے تو معرکہ جہاد بپا نہ ہوتے، مکہ شہر سے ہجرت نہ ہوتی، غزوہ بدر بپا نہ ہوتا، غزوہ احد بپا نہ ہوتا، حنین کے مارکے بپا نہ ہوتے، مارکہ کربلا بپا نہ ہوتا، گردنیں نہ کٹتی، خون نہ بہتے. اور 10 برس کی مدنی زندگی کے اندر 83 جنگوں کے ذریعے باطل کو مغلوب کر کے اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کا عمل نہ ہوتا. تو قرآن مجید نے تخلیق انسانیت کے وقت سے ہی اس تصور کو واضح کر دیا تھا کہ خلافت اور نیابت حق کو سر بلند کرنے اور باطل قوتوں کو ایلیمینیٹ کرنے، یہ عمل محض امن، سلامتی، عبادت، تسبیح، اذکار سے نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک جہادی صلاحیت چاہیے، ایک انقلابی جوہر چاہیے، انقلابی کردار چاہیے. اور وہ اگر وہ انقلابی کردار علم اور شعور کی صحت کے بغیر ہو تو وہ ظلم ہو جاتا ہے، اور اگر علم و شعور کے ساتھ ہو جائے تو وہ سلامتی میں بدل جاتا ہے. جس کو اس مصرے میں بیان کیا، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر 2 چیزیں مل جائیں تو پھر چنگیزی نہیں ہوتی. یہ وہ بنیادی تصور علم تھا گویا جس سے قرآن مجید کے بیان کے مطابق تو کائنات انسانی کی ابتدا، بلکہ منصب خلافت و نبوت کی ابتدا اس تصور علم سے ہوئی. اس فضیلت علم سے نبوت و خلافت کی ابتدا ہوئی. جب ہم تصور علم کی بات کرتے ہیں یا نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اتنی گفتگو سے یہ بات قرآنی نقطۂ نظر سے کلیئر ہو گئی کہ صرف کتابیں پڑھ لینا اور نصاب پورا کر لینا اور ڈگریز لے لینے کا یہ عمل، ابتدائی خواندگی سے لے کر اسپیشلائزڈ نالج تک گین کر لینا، یہ سارا عمل فقط اس کو علم نہیں کہتے، یہ اس علم کا ایک جز ہے، اس کا ایک باب ہے، کتاب علم کا ایک باب ہے. ہاں، ویسٹرن کنسپٹ آف نالج اس کے ہاں یہ علم ہو سکتا ہے، مگر اسلامک کنسپٹ آف نالج کی جب علم کی بات کرتے ہیں تو یہ تصور مختلف ہے. اس کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ یہ کہ اسلام کے تصور علم میں پہلی شرط یہ ہے کہ علم وہ ہے جس میں عقیدے اور نظریے کی مرکزیت ہو. اس کا کوئی عقیدہ ہونا چاہیے اور ایک نظریہ ہونا چاہیے، اور اس عقیدے اور نظریے کو علم اور نظام تعلیم میں مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے. ہم اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے تصور علم کو اور اپنے نظام تعلیم کو ذرا کمپیئر بھی کرتے چلے آئیں گے. ہمارا بھی عقیدہ اور نظریہ ہے، ہم ایک نظریاتی مملکت ہونے کے دعوے دار ہیں، اور درست بات ہے جنرل صاحب نے جیسے فرمایا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان نام رکھ دینے کے بعد شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ آیا ہمارا کوئی عقیدہ اور نظریہ ہے یا نہیں. یہ کہہ کر پھر ہم سیکولر اسٹیٹ ہونے کے دعوے دار بنتے ہیں، یہ ایک ایسا تضاد ہے جو ناقابل فہم. اور ہمارا تصور علم اور رائج نظام تعلیم وہ عقیدے اور نظریے کی مرکزیت تو درکنار اس کے تصور سے بھی خالی. قرآن مجید میں جب قرآن مجید کی وحی کا نزول ہوا تو آپ حیران ہوں گے کہ پہلی وحی بھی
سبجیکٹ آف نالج کو ڈیل کرتی، جس سے زبان نبوت کھولی گئی، یعنی علم کی فضیلت کے ساتھ بعثت، پہلی بعثت کا اجرا کیا گیا آدم علیہ السلام کی بعثت کا، فضیلت علم سے، اور علم کے ساتھ ہی آخری بعثت کا اجرا کیا گیا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پڑھیے، یہ خواندگی کا ایسپیکٹ، پڑھنے کا ایسپیکٹ آ گیا۔ اس کو آپ ابتدائی لٹریسی سے لے کر اسپیشلائزڈ اور پروفیشنل ایجوکیشن تک لے جائیں، یہ سب اقرا میں آ جاتا ہے، پڑھیے۔ مگر اس کو علم نہیں کہا جب تک بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے، یعنی اس شعور کے ساتھ کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے۔ خواندگی علم نہیں بنتی جب تک رب کے رب ہونے کا شعور اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، جب تک اپنا شعور بندگی داخل نہ ہو، اور رب کائنات کے خالق و مالک ہونے کا تعلق داخل نہ ہو، اور بندے اور رب کے درمیان تعلق کیا ہے، اس تعلق کے بندگی کی حقیقت اور معرفت جب تک داخل نہ ہو، اس وقت تک یہ سارا پروسیس آف لٹریسی علم نہیں بنتا۔ علم شعور کے داخل ہونے سے وجود میں آتا ہے۔ تو قرآن مجید نے پہلی آیت میں علم کو ڈیفائن کیا، اور اس لٹریسی کے ساتھ بندگی کے شعور کو، اس کی ربوبیت کے شعور کو ملا دیا، پھر وہ علم وجود میں آیا۔ اس کے بعد آگے پروفیشنل نالج کی بات کی، یہ بنیادی علم دے دیا کہ علم تو تصور علم تو یہ ہے، پھر آگے تعلیم ہے۔ پہلی آیت تصور علم کو واضح کر رہی ہے، جس میں لٹریسی اور اس کی ربوبیت کی معرفت کو، اس کی اگلی آیتوں میں پھر تعلیم دے دی، نظام تعلیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب یہاں انسان کو علق سے پیدا کیا، یہاں بیالوجی اور ایمبریالوجی کا باب کھول دیا۔ علق سے، وہ جو ہینگنگ میس ہے یوٹرس کے اندر، جو اینڈومیٹریم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہینگنگ میس میں سے تخلیق کیا۔ علقہ جو لیج لائک سٹرکچر ہے جو ہینگ کرتا ہے، اس سے تخلیق ہوئی انسان کی، ایمبریو کا آغاز ہوا۔ تو بیالوجی اور ایمبریالوجی اور اناٹمی کے راستے کھول دیے۔ یہ اب نظام تعلیم میں سائنٹیفک تعلیم آ گئی۔ پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، اور یہ جان کر پڑھیے کہ سب سے بڑا تمہارا رب ہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دروازہ کھولا، اور پھر اس آیت کا اوپر لانا اس بات کا اشارہ ہے کہ سائنس بھی وہی سائنس ہے جو تمہیں اپنے رب کی معرفت پر لے جائے، جو تمہیں حقیقت بندگی سے آگاہ کر دے، خالق کائنات تک تمہیں رسائی کر دے، اس کے حکم کی تعمیر اور اس کے حکم کے نفاذ کے اوپر تمہیں لے آئے۔ سب سے بڑا وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظام تعلیم جو مسلمان کو رب کی بڑائی اور اس کی کبریائی کی معرفت کی دہلیز تک نہیں پہنچاتا، وہ نظام تعلیم اسلامی نہیں ہو سکتا، وہ کافرانہ نظام تعلیم۔ اب پاکستان میں رائج الوقت نظام تعلیم اللہ کی معرفت اور اس کی کبریائی کی دہلیز تک کیسے پہنچا رہا ہے؟ ہم تو وہ افراد یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے اور تعلیمی اداروں سے پیدا کر رہے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے میں داخل ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ رسمی تعلق خاندانی روایت کی بنیاد پر اپنے مولا سے رکھتے تھے، اور 16 برس کی تعلیم کے بعد جب تعلیمی اداروں سے ڈگری لے کے گئے تو رسمی تعلق بھی اپنے رب سے کاٹ کر گئے۔ اب ان کا قبلہ کعبۃ اللہ نہ رہا، ان کا قبلہ واشنگٹن بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دھرتی پر یہ تعلیمی ادارے جس نظام تعلیم کے ذریعے جو پروڈکشن دے رہے ہیں، اس سے علم وجود میں نہیں آ رہا، اس سے جہالت وجود میں آ رہی ہے، اس سے ہدایت وجود میں نہیں آ رہی، اس سے ضلالت وجود میں آ رہی ہے، اس سے عظمت وجود میں نہیں آ رہی، اس سے ذلت وجود میں آ رہی ہے، اس سے نور میسر نہیں آ رہا، اس سے کردار اور سیرت کو اندھیرا میسر آ رہا ہے۔ ہماری منزل بدل گئی ہے، راستے بدل گئے۔ تو علم تو قرآن کہتا ہے وہ ہے کہ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، جو تمہیں رب کی کبریائی کی دہلیز پر لے جا کر سجدہ ریز کر دے۔ نظام تعلیم وہ ہے کہ رب کی کبریائی کی دہلیز پر اس طرح جا کے سجدہ ریز ہو جاؤ کہ پھر رب کے حکم کے سوا اور رب کے آرڈر کے سوا اور رب کے کمانڈمنٹ کے سوا اور رب اور اس کے رسول کے دیے ہوئے سسٹم کے سوا باقی جتنے آرڈرز ہیں، جتنے سوشو اکنامک سسٹم ہیں، جتنے کلچرل سسٹم ہیں،
جتنے ایجوکیشنل سسٹم ہیں، جتنے پولیٹیکل سسٹم ہیں، جتنے پارلیمنٹری سسٹم ہوں، الغرض جس بھی عنوان سے سسٹم کا نام لے لو، جو سسٹم تمہیں اللہ کی کبریائی سے ہٹائے اسے ٹھوکر کے ساتھ پامال کر دو. وہ سسٹم ایمان کے خلاف بغاوت ہے، وہ سسٹم اسلام کے خلاف بغاوت ہے. مسلمان کے نزدیک، قرآن کے نزدیک اس کو نہ علم کہیں گے نہ نظام تعلیم کہیں گے. وہ فرنگی سامراج کی وہ سازش ہے جس سازش نے ہمیں اس انجام تک آگے پہنچایا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ طرح طرح کی بولیاں سننے میں آتی. پھر یہاں ایجوکیشن کا پروسیس، وہ ذرا جس نے قلم کو ذریعہ علم بنایا، جس نے قلم کو ذریعہ علم بنایا، تو وہ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جہاں تعلیم کا شغل ہوتا ہو اس جگہ کا اسلحہ قلم ہوتا ہے، کلاشنکوف نہیں ہوتی. بندوق کی جگہ اور ہے استعمال کرنے کی، مگر تعلیم کے پروسیس میں الذی علم بالقلم، ایک طالب علم جب طالب علم ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا اسلحہ قلم ہوتا ہے. وہ قلم کے اندر زور پیدا کرے، نالج کی جو پاور ہے اس کو گین کرے. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ ساری سائنسز اور سارے علوم دے دیے اور معارف دے دیے جنہیں وہ نہیں جانتا تھا. تو قرآن مجید میں پہلی 5 آیتیں حضور علیہ السلام پر اتاری تھی اللہ رب العزت نے، جن سے بعثت ہوئی اور نزول وحی کا اجراء ہوا، اور پہلی 5 کی 5 آیتیں سبجیکٹ آف علم پر تھی، سبجیکٹ آف نالج پر تھی. 5 آیتوں کا موضوع علم تھا اور نظام تعلیم کی بنیاد فراہم کر دی گئی. یہ علم ہے ان آیتوں میں، اور نظام تعلیم کیا ہے وہ بھی قرآن نے دیا. یہ تصور علم تھا جو 5 آیتوں نے دیا، اور نظام تعلیم جو حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے عطا کیا امت کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے لیے اور انسانیت کے لیے معلم ہو کے آئے تو امت مسلمہ کا فریضہ یہ ہے جو مسلمان ہیں کہ وہ نظام تعلیم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے لیں، قرآن اور سنت سے نظام تعلیم کے اصول لیں. افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو صرف رسموں کے لیے چھوڑا ہے، صرف کلمہ پڑھنے کے لیے، صرف مردے نہلانے کے لیے، نکاح طلاق کے لیے، وراثت کے لیے، یا انتخابات میں اور سیاست میں جھوٹ بولنے اور دھوکہ بازی کے لیے. ہمارا عملی تعلق کیا رہ گیا ہے اسلام کے ساتھ؟ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے نظام تعلیم کے اصول قرآن اور سنت اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے چاہیے. قرآن مجید نے جو نظام تعلیم کے بنیادی عناصر بیان کیے وہ کیا ہیں؟ ان میں فرمایا یتلو علیکم آیاتنا. جو نظام تعلیم ہے اس کی ابتدا تلاوت آیات سے ہوتی. یہ نظام تعلیم. معلم حضور علیہ السلام بن کے آئے، ایک طرف صحابہ کرام کا حلقہ ذکر کر رہا تھا اللہ کا، مسجد نبوی میں 2 حلقے بیٹھے تھے، دوسرا حلقہ تعلیم کے عمل میں مشغول تھا. علم، تعلیم اور تعلم، ٹرانسفر آف نالج اور کمیونیکیشن آف نالج کی پروسیس میں مصروف تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لے آئے مسجد نبوی میں. آپ نے کھڑے ہو کے دونوں حلقے دیکھے، حلقہ ذکر اور حلقہ علم. حلقہ ذکر والوں کو امید تھی جو کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو شاید حضور علیہ السلام ہمارے پاس آگے تشریف رکھیں گے اور ہمیں زیادہ افضل قرار دیں گے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ علم میں جا کے بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کے مبعوث کیا گیا ہوں. ریزن کیا ہے؟ بڑی سادہ بات. اگر کوئی پوچھے کہ وجہ کیا ہوئی، آپ نے علم کو ترجیح دی ذکر پر، تو وجہ یہ ہے کہ علم کل ہے، ذکر اس کا ایک جز تھا. ذکر اس کا ایک جز تھا، علم ٹوٹیلٹی ہے. تو آپ نے کلیت کو لے لیا تھا کہ سارے اجزاء اس میں آ جائیں، اور وہ جو ٹوٹیلٹی ہے علم، وہ کیسے؟ اس کے لیے نظام تعلیم دیا. فرمایا یتلو علیکم آیاتنا. وہ جو ٹوٹیلٹی ہے علم کی اور کمپریہنسو نالج ہے، اس کا جو کنسپٹ ہے جس کو ہم اسلام کے تصور کے مطابق علم کہیں گے، اس علم کی پہلی اینٹ اور پہلی بنیاد تلاوت آیات ہے. اللہ کے کلام کے ساتھ اس طالب علم کی شناسائی ہو، اس سے ربط ہو، اس کی پہچان ہو، اس کی معرفت ہو، اس کا مفہوم سمجھ میں آئے، اس پہ وہ کنسنٹریٹ کرے، تعلق پیدا ہو اور سمجھے اللہ کے کلام کو. یتلو علیکم آیاتنا، اس لیے کہ بیسک سورس آف نالج قرآن ہے. پھر وَيُزَكِّيكُمْ، ابھی تک پروفیشنل
ایجوکیشن کی بات نہیں آئی. یہ تصور علم وہ تھا اور یہ نظام تعلیم کا تصور ہے کہ نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے، اس کے عناصر اور اس کی ترجیحات بیان کی گئی. نظام تعلیم میں اول تا آخر اس بات کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے اس عقیدے اور نظریے کو کہ کسی سطح پر بھی دوران نظام تعلیم بندے کا تعلق اللہ سے کٹنے نہ پائے بلکہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. اس لیے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تلاوت کرنا، ہماری اور آیتوں میں جیتے ہیں اور آیتوں میں رہتے ہیں اور آیتوں کے نور میں چلتے ہیں اور آیتوں سے شعور لیتے ہیں، آیتوں سے راستے انتخاب کرتے ہیں اور آیتوں کی مدد سے منزل پہ پہنچتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ، اور پھر وہ تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں. اس کے بعد تزکیہ، اس کے ذریعے تربیت ہو گئی. آج ہمارا علم اور نظام تعلیم تربیت، تہذیب اخلاق، تزکیہ نفوس اور شخصی تربیت کے تمام عنوانات سے خالی ہے اور مضامین سے خالی ہے. ہمارے ہاں رائج نظام تعلیم میں تربیت نام کی کوئی شے نہیں. اس کو علم اور تعلیم کا حصہ ہی نہیں سمجھا گیا، جبکہ ہمارے تصور علم اور نظام تعلیم کا دوسرا بنیادی عنصر بیسک ایلیمنٹ تربیت تھا، تزکیہ تھا، جس سے اسپرچل پرسنالٹی ڈیولپ ہو، اور یہی ہماری بیسس آف موریلٹی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نظام تعلیم دیا بلکہ نظام تعلیم کے اجرا کے لیے مکتب علم وضع فرمایا. آپ اس کو مدرسہ کہیے، اس کو اسکول کہیے، اس کو کالج کہیے، یونیورسٹی کہیے، جامعہ کہیے، درس گاہ کہیے، تربیت گاہ کہیے، سب کچھ تھا، اور وہ اس کا نام صفہ تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صحابہ کرام کو تعلیم و تربیت کے عمل سے گزارتے تھے. وہ صاحبان کے نیچے صحابہ رہتے تھے، اس کے شارٹ اور لانگ کورسز ہوتے تھے، کوئی قلیل مدتی کوئی قلیل مدتی کورسز ہوتے، آتے کوئی زیادہ عرصہ رہتا، کوئی تھوڑا عرصہ رہتا، کوئی چلے جاتے، یہیں سے جہاد کی تربیت پا کے جاتے، یہیں سے معاش کی تربیت پا کے جاتے، یہیں سے اخلاق کی تربیت پا کے جاتے. یہ نظام تعلیم و تربیت کا مرکز تھا. اور ان کو اصحاب صفہ کا جب تک وہاں ٹھہرتے، جیسے آپ کہتے ہیں علیگز، آپ کہتے ہیں راویینز، منہاج القرآن یونیورسٹی میں کہتے ہیں منہاجینز، معلوم نہیں آپ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو، قائدینز. تو یہ جیسے ٹرمز ہیں، اسی طرح آپ لٹریچر حدیث کا اور سیرت کا اٹھا کے دیکھیں، جو اس یونیورسٹی میں جو حضور علیہ السلام کی براہ راست تربیت میں پڑھتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. جنرل ٹرم سب کے لیے تھی، اس سے اصحاب سارے تھے، مگر جو اس میں آ جاتے وہ اصحاب صفہ کہلاتے. تو تزکیہ اور تربیت کے ذریعے ان کی تزکیہ نفس ہوتا. اور پھر اس کے بعد تیسری سٹیج پر آتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب کی تعلیم دیتے، پھر تعلیم کا پروسیس، پھر سلیبس پڑھائے جاتے ہیں، اور والحکمہ، اس کے بعد وزڈم، ریزننگ، فلسفی اور سائنس. پھر وہ ساری چیزیں یہاں سے پروفیشنل تعلیم اور سائنٹیفک ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، سائنس اور ساری وزڈمز اور ساری فلسفیز اور ساری پروفیشنل ایجوکیشن یہاں سے شروع ہو جاتی. والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر وہ ساری سائنسز، وہ معرفت کے گوشے، وہ علم کے گوشے، ظاہر کے، باطن کے، وہ سائنسی ترقی کے، مادی ترقی کے، ثقافتی ترقی کے، معاشی ترقی کے، سماجی ترقی کے، تہذیبی ترقی کے، جتنے بھی علوم، معارف اور میدان پیدا ہوتے چلے جائیں گے جو تمہیں معلوم نہیں، وہ سارے اسی تربیت سے کھلتے تھے. اب وہ غیر منتہی سلسلہ ہو جاتا ہے نالج کا. یہ 5 مقام یعنی عناصر بیان کی ہیں نظام تعلیم کے: تلاوت، تزکیہ اور تربیت، تعلیم، حکمت، اور آگے آپ اسپیشلائزیشن سمجھ لیں، تخصص. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کو تخصص کہیے اور توسع کہیے، جس میں ایکسپینشن آف نالج ہوتی چلی جاتی ہے اور ڈیپتھ ہوتی چلی جاتی ہے. یہ نظام تعلیم دیا اور اس نظام تعلیم کا اجرا کیا گیا. ہمارا عقیدہ جس کو مرکزیت حاصل ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ توحید ہے اور رسالت ہے اور آخرت. توحید کے ذریعے طالب علم میں، فرد میں تقویٰ، صالحیت،
اور اللہ کی بندگی کا نور پیدا ہوتا ہے. اور اس توحید کا اثر شخصیت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است، شرک را در خوف مزمردیدہ است. تعلیم سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسلام کے تصور کے تحت، اور اس میں عقیدے اور نظریے کی اگر مرکزیت ہو تو توحید کا نور علم حاصل کرنے والے کے اندر اس طرح جاگزی ہوتا ہے کہ جتنی توحید اس کے علم کے پروسیس سے پختہ ہوتی ہے اتنا وہ اللہ کے سوا دنیا کی ہر شے اور ہر طاقت سے بے خوف و خطر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نظام تعلیم بے توحید نظام ہے، اور جو بے توحید نظام ہوگا اس میں اللہ کا خوف تو پیدا نہیں ہوگا، اور جس سیرت میں اور دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا اس میں اللہ کے سوا باقی ہر شے کا خوف ہو جائے گا. مال و دولت کا خوف بھی آئے گا، اس میں ہر بڑے کا خوف بھی آئے گا، اور بڑھتے بڑھتے پھر اس میں امریکہ کا بھی خوف ہوگا، پھر صہیونی طاقتوں کا بھی خوف ہوگا، پھر ورلڈ بینک کا بھی خوف ہوگا، IMF کا بھی خوف ہوگا، پھر CIA کا بھی خوف ہوگا، اور جیتنی اور نہ جیتنی ساری طاقتوں کا خوف ہوگا. جس دل میں توحید جاگزی نہیں ہوئی وہ شخص بزدل ہے، وہ بے حس ہے، وہ بے ضمیر ہے، اس کی غیرت بھی مر گئی، اس کی حمیت مر گئی، اس کی جرأت مر گئی، وہ مرد نہ رہا، وہ مومن نہ رہا. جب وہ مردانگی سے عاری ہو گیا تو پھر دنیا کی جو بھی طاغوتی کافرانہ طاقت اس کو غلام بنا کر اس کے گلے میں اپنی غلامی کا پھندا ڈال کے جو کام چاہے اس سے لے لے. اور جب نظام تعلیم عقیدہ توحید کی مرکزیت پر استوار ہوتا ہے اور وہ بندے کو بندہ خدا بناتا ہے تو رمز لا الہ جو اس کے من میں پیوست ہوتی چلی جاتی ہے وہ غیرت خدا ہر ایک سے بے خوف ہوتا چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر گولیوں کی بچھار اس کے سینے کے سامنے آ جائے اس کے پائے استقامت کو متزلزل نہیں کر سکتی. اگر ساری طاغوتی صہیونی استعماری اور سامراجی قوتیں ساری صف آرا ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہو جائیں تو چونکہ اس نے تعلیم کے نظام کے ذریعے توحید کا سبق لیا ہے وہ مر تو سکتا ہے، کٹ تو سکتا ہے، مگر خدا کے غیر کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا. ہمیں خالی از توحید نظام تعلیم نے اس قوم کے نام نہاد لیڈروں کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو اور نام نہاد دانشوروں کو نہ صرف بزدل بنا دیا بلکہ عملاً مشرک بنا دیا. اور مشرک میرے نزدیک مولویانہ مشرک نہیں، میں مجاہدانہ تصور کی بات کرتا ہوں. وہ مولویوں کی توحید اور ہوگی جس میں ہر وقت فتوے چلتے ہیں اور جگہ ہوتے ہیں. نہیں، اسلام تو مستحوی توحید کی بات کرتا ہے. یہ توحید وہ ہے جو بندے کو بے خوف کر دیتی ہے، مرد حق بنا دیتی ہے، اور وہ تلواروں کے سائے میں بھی کلمہ حق ادا کرنے سے نہیں گھبراتا، اور کوئی حرص اور لالچ بھی اس کے استقامت میں متزلزل ان کے قدموں کو متزلزل نہیں ہونے دیتا. کردار ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے نظام تعلیم سے پیدا ہونے والے لوگوں کو کردار نہیں ملا، اس لیے وہ بددیانت بھی ہیں، وہ خائن بھی ہیں، وہ لٹیرے بھی ہیں، وہ ڈاکو بھی ہیں، وہ چور بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے. اس لیے کہ تعلیم ہی نہیں ہے وہ تعلیم جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کے اصول مقرر کیے. اس تعلیم میں جب بندہ خدا کا بندہ نہ رہا پھر وہ ہر شے کا بندہ ہو گیا، اور جو خدا کا بندہ ہو گیا اس نے غلامی کے سارے توق گلے سے اتار کے پھینک دیے. پھر اس میں رسالت ہے جو عقیدے کی مرکزیت ہے تصور علم میں. ہمارے تصور علم و نظام تعلیم میں رسالت کا بھی وجود نہیں، جس کے بغیر اسلام کا نظام تعلیم بھی وجود نہیں پاتا. تو عقیدہ رسالت کا وجود نہیں. ہم نے توحید اور رسالت کو ایک رسمی کلمہ کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. رسمی توحید اور شے ہے، حقیقی توحید یہ ہے کہ بندہ خدا کا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب اللہ کی لذت توحید ملتی ہے اور جب شراب توحید کا جام پیتا ہے تو اس کو وہ لذت، وہ راحت، وہ سکون، وہ نشہ، وہ سرور اور انبساط آتا ہے کہ دنیا کے سارے نشے کافور ہو جاتے ہیں. اس کی نگاہیں وہ للچائی ہوئی نگاہیں دنیا کے نشوں کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھتا. اور جس نوجوان کو نظام تعلیم کے ذریعے اگر توحید کی شراب پلا دی جاتی اس کے قدم نہ کبھی کلب کی طرف اٹھتے، نہ کبھی میخانوں کی طرف اٹھتے، نہ رقص قدوں کی طرف اٹھتے. اس کے قدم جب اٹھتے خدا کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اٹھتے ہیں.
وہ دنیا کے جھوٹے مصنوعی حسن کے پیچھے اس لیے مارا پھرتا ہے کہ اسے الوہی حسن و جمال کا نقشہ نظر نہیں آیا. اس تعلیم نے اسے حسن مطلق کا چہرہ نہیں دکھایا, اسے الوہی حسن و جمال کی جھلک نہیں دکھائی. اور جنہوں نے الوہی حسن و جمال کی جھلک دیکھ لی تھی ان کی گردنیں کٹتی تھی, مگر وہ کہتے تھے کہ نہیں, ہم حق اور احد کے نعرے لگاتے رہیں گے. اسی طرح ہمارا نظام تعلیم عقیدہ رسالت کی مرکزیت سے خالی ہے, اول تا آخر. اور اگر عقیدہ رسالت کی مرکزیت ہو تو نظام تعلیم ایک پورا انسان کو اور معاشرے کو نظم اور وفاداری دے دیتا ہے. عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ, اس کا معاشرہ, اس کا نظام صرف دنیا میں اگر وفادار ہے کسی کا تو محمد رسول اللہ کا وفادار ہے, وہ باقی سارے نظام کو ٹھکرا کے پھینک دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ یہ بندہ صرف اللہ کا بندہ ہے, باقی سب کی کبریائی کے بتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے. محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے یہ امت جو یہ معاشرہ اور یہ نظام صرف محمد رسول اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اور ان کے عطا کردہ دین کو نظام مانتا ہے, اس کے سوا باقی سارے نظاموں کے بتوں کو پاش پاش کرتا ہے. حضور کے سوا باقی کسی کی قیادت اور باقی کسی کی غلامی اور کسی کا توقع غلامی نہیں قبول کرتا. حضور کا وفادار ہوتا ہے, حضور کے نظام کا وفادار ہوتا ہے, حضور کی سنت کا وفادار ہوتا ہے, حضور کی سیرت کا وفادار ہوتا ہے. وہ جائز ناجائز اس کے بیسس حضور علیہ السلام سے لیتا ہے. اور اس سے پھر آخرت, اس عقیدے کے ذریعے نظام تعلیم میں فکر آخرت آتی ہے جس سے اخلاص اور طہارت جنم لیتی. فکر آخرت سے بھی خالی ہمارا نظام تعلیم. پورے 16 برس کی تعلیم یا 18 برس کی تعلیم سے کسی کو آخرت کی فکر تو کیا رہی سے بھی بھلا دی جاتی. جب وہ پڑھ کے نکلتے ہیں بیشتر تو یہ لگتا ہے جیسے کبھی آخرت کا ذکر ہی نہیں سنا تھا ان جوانوں نے. یہ ہمارا نظام تعلیم تو ایمان کشتہ نظام ہے. یہ تو انفرادی سیرت کے اندر یعنی جو آتی ہے تبدیلی, اور اس کے ساتھ نظام تصور علم اور نظام تعلیم میں مقصدیت دوسری چیز ہے. ہمارا نظام تعلیم مقصدیت سے خالی, پرپسفل نہیں ہے. اس کا ایم کیا ہے, اس کا آبجیکٹو کیا ہے, ڈیسٹینیشن کیا ہے, اس سے خالی. بس طلبہ پڑھتے جا رہے ہیں, سال اول سے لے کے آخر تک 6 سال 16 سال 10 سال پڑھتے جا رہے ہیں. جب پروفیشنل ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو آ جاتا ہے جی اب میں ڈاکٹر بن جاؤں گا, میں انجینئر بن جاؤں گا. مگر مرد مسلمان, نوجوان مومن, کبھی غور کیا آپ نے کہ محض ڈاکٹر بن جانا یہ بھی زندگی کا مقصد تھا؟ یہ تو روزگار کمانے کا ایک ذریعہ تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العزت نے تو انسان کی تخلیق اپنی معرفت کے لیے کی اور اپنی بندگی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کی. تو مقصدیت تو کچھ اور چیز چاہتی ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے ذرائع ہیں, بائی پروڈکٹس ہیں جس سے آپ کی ترقی ہوگی, معاشرے کی ترقی ہوگی, معاشرہ ایڈوانس ہوگا, وہ بات آگے آ رہی ہے. مگر ایک تعلیم حاصل کرنے والے فرد کا مقصد حصول علم سے کیا ہے؟ انفرادی بھی ہے. یہ انسانی اجتماعی مقصد تھے جو میں نے بیان کیے, اس میں انفرادی بھی ہے, اس میں اجتماعی بھی ہے, اور اس میں معاشرتی سطح پر. انفرادی مقصد تو یہ کہ علم اور نظام تعلیم ایسا ہو, اور اسلام نے اسی نظام تعلیم کو فروغ دیا ہے اور تسلیم کیا اور اس کی تبلیغ کی ہے, جس کے اندر ایک فرد کی بھی تکمیل ہو, ایک معاشرے کی بھی تکمیل ہو, اور سسٹمز کی بھی تکمیل ہو, اور ماحولیاتی مقاصد کی بھی تکمیل ہو. انسان کے انفرادی مقاصد کی تکمیل, معاشرے کے اجتماعی مقاصد کی تکمیل, اور ماحولیاتی مقاصد کی بھی تکمیل. انسان کے انفرادی مقاصد کی تکمیل میں جتنی انسانی شخصیت کے پہلو ہیں, ڈائمینشنز ہیں یا ایسپیکٹس ہیں, ہر ایسپیکٹ کی تکمیل ہو اور نشو و نما ہو. یہ نظام اسلام کے دیے ہوئے علم, تصور علم اور نظام تعلیم کی بنیادی خوبی کہ اس کی شخصیت کے ہر ایسپیکٹ کی ڈیولپمنٹ ہو. ہیومن پرسنالٹی کی ملٹی ڈائمینشنل ڈیولپمنٹ, اور اس کے ایسپیکٹ ایک اس کا حیاتیاتی پہلو ہے, بایولوجیکل ایسپیکٹ, اس کی شخصیت کا عمرانی اور سماجی ایسپیکٹ ہے جس کو ہم سوشل ایسپیکٹ کہیں گے. اس کی بھی علم کے ذریعے اور نظام تعلیم کے ذریعے نشو و نما ہو. انسانی شخصیت کا ایک ثقافتی پہلو ہے, کلچرل ایسپیکٹ, اس کی بھی تشکیل اور نشو و نما اور اس کا ارتقاء ہو. انسانی شخصیت کا نفسیاتی پہلو ہے, سائیکولوجیکل ایسپیکٹ, اس کی بھی نشو و نما اور اس کی تکمیل ہو. انسانی شخصیت کا ایک انفسی پہلو ہے, سائیکیکل ایسپیکٹ, اس کی بھی تشکیل اور تکمیل اور نشو و نما ہو.
پھر انسانی شخصیت کا ایک ماورائی پہلو ہے، ٹرانسینڈنٹل ایسپیکٹ، اس کی بھی تکمیل اور نشو و نما ہو. پھر انسانی شخصیت کا ایک انٹلیکچوئل ایسپیکٹ ہے، اس کی بھی ترتیب، تشکیل اور ارتقاء ہو. اور اسپریچول ایسپیکٹ ہے اور مورل اسپریچول، اس کا بھی ارتقاء اور تکمیل ہو. انسان کی شخصیت اپنے اندر ایک پوری کائنات ہے. وجود انسانی میں آسمان سے لے کر زمین تک اور فرش سے لے کر عرش تک خدا کی ساری کائنات ایک سنگل ہول یونٹ کے طور پہ بند ہے. ملائکہ کی حقیقت بھی انسان میں ہے اور شیطان کی حقیقت بھی انسان میں ہے. عرش معلیٰ کی حقیقت بھی انسان میں ہے اور اس فرش و تحت ثری کی حقیقت بھی انسان میں ہے. اس لیے انسان ناسوتی بھی ہے، انسان ملکوتی بھی ہے، انسان لاہوتی بھی ہے، انسان جبروتی بھی ہے، انسان ہاہوتی بھی ہے. انسان کی شخصیت کے اتنے گوشے ہیں کہ اس کی شخصیت کا گوشہ کہیں مادہ سے ملتا ہے، کہیں روح سے ملتا ہے، کہیں عالم ملکوت سے ملتا ہے، کہیں ورائے عرش سے ملتا ہے. اور یہ وہی انسان ہے جو کبھی مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے، کبھی بیت المقدس سے ملائکہ کو معراج کی رات امامت کراتا ہے. اور یہ وہی انسان ہے کبھی سدرۃ المنتہا سے گزر جاتا ہے. اور یہ وہی انسان ہے کہ جبرائیل تکتے رہ جاتے ہیں اور اس سے آگے لامکان میں چلا جاتا ہے. انسان رش کے ملائک ہے، یعنی رب کائنات نے جو کچھ پیدا کیا ہر شے کی ریفلیکشن انسان کی حقیقت میں ہے. تو یہ اس کی پرسنالٹی ہے. اور اتنے گوشے انسان کی شخصیت میں رکھے. علم اور نظام تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ انسانی شخصیت کے ہر گوشے کی متناسب پروپورشنیٹ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے. اس لیے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. اگر کوئی چاہے میں نے خدا کو منانا ہے اور دنیاوی فرائض چھوڑ کر غاروں میں چلا جائے، یہ اسلام نہیں، مسیحیت ہے. کسی صحابیہ نے عرض کیا حضور میرا شوہر بڑا نیک ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے. آپ نے اس کے شوہر کو طلب کر لیا. فرمایا ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھنا اور دن کو روزے رکھنا یہ کمال انسانیت نہیں. تیری زوجہ کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، رب کا بھی حق ہے. تقسیم کرو اپنی شخصیت کو. یہ انسان اللہ نے اسلام کو جیسے شخصیت کے اندر مختلف گوشے رکھے، بیلنسڈ اور پروپورشنیٹ ڈیولپمنٹ اگر انسانی شخصیت میں ہو تو یہ اسلامی تربیت ہے. مادی گوشہ بڑھ جائے روحانی دب جائے غیر اسلامی. اگر روحانی گوشہ بڑھ جائے مادی ضرورتوں کی تکمیل دب جائے غیر اسلامی. گویا اگر شخصیت کے سارے گوشے متناسب طریقے سے ترقی پاتے چلے جائیں تو یہ تربیت نشو و نما اسلامی ہوگی. اس کو نظام تعلیم کہتے ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام نے جو جماعت تیار کی وہ دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہوتے اور باطل کو للکارتے تھے، اور رات کو مسلح کی پیٹھ پر سوار ہوتے اور نفس کو للکارتے تھے. رات کو ان کا جہاد نفس کے خلاف شروع ہو جاتا، دن کا جہاد طاغوتی طاقتوں کے خلاف شروع ہو جاتا. آج ہمیں وہ نظام تعلیم چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کی گئی مملکت خداداد پاکستان میں اس مسلمان نوجوان نسل کے لیے وہ نظام تعلیم چاہیے جو ان کو سائنسدان بھی بنائے، ٹیکنالوجی کا ماہر بھی بنائے، ڈاکٹر بھی بنائے، بیالوجسٹ بھی بنائے، ایمبریالوجسٹ بنائے، اسٹرونامسٹ بنائے. سارے سائنسی ٹیکنالوجی علوم کے ساتھ ان کو اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے مرد مومن بنائے اور مجاہد بنائے کہ دن کو یہ باطل طاقتوں کو گھوڑے کی پیٹھ پر للکاریں اور رات کو مسلح پر کھڑے ہو کر نفس کو للکاریں. دن کو فرعون کے سامنے ان کی گردن اکڑی رہے، رات کو خدا کے سامنے گردن جھکی رہے. پاکستان کو ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے. یہ انگریز سامراج کی سازش تھی، آج امریکی سامراج کی سازش کہ اس مسلمان قوم کو اپنی راہ سے اور اپنی منزل سے ہٹا دیا گیا، انہیں بہکا دیا گیا. نوجوان کو خبر نہ رہی کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اے نوجوان طالب علم تیری منزل مقام گردو تھی، مقام بلند تھا، مقام رفیع تھا، اور تیرا وہ مقام تھا کہ تیرے مستقبل سے دنیا کی ہر سامراجی طاقت کو تھرانا چاہیے تھا. آج تیری گردن میں غلامی کے توق ڈال کے اور پوری قوم کو غلام بنا کر آپ کا مستقبل تاریک کیا جا رہا ہے. اور یہ انقلاب نوجوان نسل کے نظام تعلیم سے شروع ہوگا. آپ کو اپنے آبجیکٹیوز متعین کرنے ہوں گے. یہ انفرادی زندگی، پھر اسی طرح اجتماعی معاشرتی زندگی کے اندر بھی
اس کے بھی مقاصد، یہ انفرادی مقاصد ہیں. اور وہ نظام تعلیم جیسے فرد میں انقلاب لاتا ہے، اسی طرح وہ نظام تعلیم، وہ اسلام کا نظام تعلیم ہے جو معاشرے کو بھی ایک کریکٹر عطا کرے. ہمارا نظام تعلیم خود کریکٹر لیس اور اس کے پروڈکٹس بھی کریکٹر لیس ہے. کوئی ایم نہیں، آبجیکٹو نہیں، ڈگریاں لے کے آ جانا، نوکری روزگار کی تلاش کرنا، یہ صرف اور صرف حیاتیاتی بیولوجیکل ایسپیکٹ کی تکمیل ہے. باقی معاملات کہاں گئے؟ یہ نظام تعلیم تو وہ تقاضے بھی پورے نہیں کر رہا. پڑھا کر نوجوانوں کو 15 16 سال تعلیم کے بعد بے روزگار لوٹ کلیئر کر کے سڑکوں پر دھکے کھلا رہا ہے. ایم اے کرنے کے بعد، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2 ٹکے کے ان پڑھ جاہل خندے دہشت گرد ایم پی اوز اور ایم این ایز کے دروازے پر بھکاری بنا کے کھڑا کر رہا ہے. جن کو انگوٹھا لگانا نہیں آتا، ان جاہلوں کے سامنے انجینئرنگ کی اور ڈاکٹر کی ڈگری دے کر آپ اس پاکستان کا گریجویٹ نوجوان نوکری کی بھیک مانگنے کے لیے اس کے در پر سواری بن کے جاتا ہے. لعنت ہے اس نظام سیاست کے اوپر. اس سے بڑی علم کی تضحیق کیا ہوگی اس معاشرے میں، اور علم کی تضلیل کیا ہوگی؟ آپ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھیں. یہاں کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی، آئین پاکستان اٹھائیں، اس کے آرٹیکل 62 اور 63 کو پڑھیں جو ممبران پارلیمنٹ کی کوالیفیکیشنز مقرر کرتا ہے اور ڈسکوالیفیکیشنز مقرر کرتا ہے. آپ کو ضروری تمام کوالیفیکیشنز مل جائیں گی. یہ الگ بات کہ ان پر بھی عمل نہ ہو رہا ہو، مفادات کی وجہ سے مل جائیں گی، مگر صرف ایک کوالیفیکیشن نہیں ہے ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے، ایم پی اے بننے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے، سینیٹر بننے کے لیے، 100 اس میں سے وزیر بننے کے لیے، وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، وزیر اعظم، جو چاہیں بنے. ایک کوالیفیکیشن کانسٹیٹیوشن بیان نہیں کرتا، وہ تعلیم ہے. سب کچھ چاہیے مگر علم نہیں چاہیے. اس ملک میں اگر کسی دفتر کا چپراسی مقرر ہونا ہو تو چپراسی کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی میٹرک پاس ہونا شرط ہے، مگر لیجسلیٹر، سینیٹر اور ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے پرائمری پاس ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے شرط غنڈہ ہونا ہے، جاگیردار ہونا ہے، سرمایہ دار ہونا ہے، سمگلر ہونا ہے، غنڈوں کی فوج کو اپنے پاس رکھ کر الیکشن جیتنے کا ماہر بننا ہے. جس کے پاس یہ خوبیاں ہیں اور علم کی الف بے بھی نہیں ہے، جاہل ہے، چٹا، وہ آپ کا ممبر پارلیمنٹ بن کے اسمبلی میں بیٹھ کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے. وہ جو شک ہے کہ وہ ہے دین کے بنیادی فرائض، اس کے بارے میں ضروری علم رکھتا ہو. یہ وہ ضروری علم ہے جو ایک جماعت بھی جو شخص پڑھا ہوا نہیں ہو، چٹا ان پڑھ ہے، وہ بنیادی چیز وہ بھی جانتا ہے کہ نمازیں 5 فرض ہیں، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، شراب اور زنا حرام ہے، یہ حلال ہے. اس کو کہتے ہیں بنیادی علم. وہ یہ چاہتا ہے، تعلیم نہیں مانتا. نو ایجوکیشن، کوئی ایجوکیشن ریکوائرڈ نہیں ہے اس میں. وہ اس سے مراد دین کے جو بنیادی فرائض اور احکام ہیں ان کی سوجھ بوجھ ہے، اور وہ سوجھ بوجھ یہ جو آپ کو بتا دی، اور وہ بھی سوجھ بوجھ آپ کو مسجدیں دیتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے مدرسے یا آپ کے گاؤں کا پنڈ کا مولوی دیتا ہے، امام دیتا ہے، وہ سوجھ بوجھ ہے. علم نام کی کوئی چیز بقایا نہیں. کہ جس نے کانسٹیٹیوشن کے لیے جانا ہے، لیجسلیٹر بننا ہے، کہ وہ اس کیپیبل ہو کہ وہ لیجسلیشن کی سپیلنگ بھی کر سکے، کانسٹیٹیوشن کو لکھ بھی سکے انگریزی یا اردو میں، اتنے قابل تو ہو بیچارہ. ایسی کوئی شرط نہیں. اس کو پارلیمنٹ کا پتہ ہو کہ کس بلا کا نام ہے. تو پریفرنسز اور ترجیحات بدل گئی، اور معاشرے کے اندر بھی نظام تعلیم اور علم سے ایک مقصد حاصل کرنا ہے. جیسے نظام تعلیم اور علم کے ذریعے ایک انسان کو ایک انسان بنانا ہے، کریکٹر دینا ہے، اس طرح معاشرے کو بھی ایک کریکٹر رکھنے والا معاشرہ بنانا ہے. جو نظام تعلیم انسان کو کریکٹر نہیں دیتا اور اس معاشرے کو کریکٹر نہیں دیتا، وہ نظام تعلیم مسترد ہے. اس اور وہ یہ کہ ہیومن یونٹی کا تصور، وحدت نسل انسانی کا تصور دے، وہ توحید سے ملتا ہے. یہ نظام تعلیم کا فقدان ہے کہ آج سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون، پٹھان، پنجابی، سرائکی کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. یہ اسلام کے تصور علم اور نظام تعلیم کا فقدان ہے کہ ہم نے اپنی وحدت کو اسلام کے حوالے سے منسلک کرنے کی بجائے یا اپنی زبان سے منسلک کر دیا، یا جغرافیائی یونٹ کے ساتھ منسلک کر دیا، یا نسل کی وفاداری سے منسلک کر دیا، یا معاشی وفاداریوں کی گروہ بندیوں کے ساتھ منسلک کر دیا. یہ وہ گروہ بندیاں ہیں
جن کا کڑا کنا کر دیا تھا تاجدار کائنات نے یہ فرما کر خطبہ حجۃ الوداع میں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو اور وہ مٹی سے پیدا ہوئے، اور لا فضل الا بالتقوی، تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کی عطا کردہ بیسس آف آئیڈینٹی، بیسس آف ڈسٹنکشن، بیسس آف سپیریورٹی اور اس کی یونٹی کے تصورات کو بھلایا، اور اس کے بعد ہم چھوٹی چھوٹی محدود وفاداریوں کی تقسیم میں منتشر ہو گئے۔ یہ نظام تعلیم کا فقدان ہے کہ اس سے وہ سوچ پیدا نہیں ہو رہی جو قوم کو ایک قوم بنا سکے، ایک وحدت میں منسلک کر سکے۔ پھر نظام تعلیم معاشرے کو یہ کردار دے کہ اس کی آئیڈینٹی پیدا ہو، بیسس آف آئیڈینٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کی اتباع ہے، ایک ایسی اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور غلامی کہ آقا کی سیرت و سنت اور ان کے عطا کردہ نظام کے سوا کسی اور نظام کو بطور نظام قبول کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ آج مختلف ازمز کی بات ہوتی ہے، اسلام کے ہوتے ہوئے ہم ٹرائی کرتے ہیں اس سسٹم کو اپنائیں، اس کو اپنائیں، اس فلسفی کو اپنائیں، اس فلسفی کو اپنائیں، گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نظام اور قرآن کا دیا ہوا فلسفہ زندگی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، یہ فیزیبل نہیں رہا، یہ ورکیبل نہیں رہا، یہ ہماری ہیومن ایجز کی ڈیولپمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے نہ رہا، یہ سائنٹیفک ایج اور ماڈرن ہیومن ایجز میں آ کر ورکیبل نہ رہا۔ افسوس اگر اس تصور کے پیش نظر ہم نے اسلام کو رکھ دیا اور مغرب کے دیے ہوئے دیگر نظاموں کو قبول کر لیا تو ہم نے تاجدار کائنات کی غلامی کا پٹا گلے سے اتار کے میں ان کے خلاف بالواسطہ نبوت اور رسالت محمدی کے خلاف بغاوت کر دوں۔ یہ بغاوت ہے۔ اگر ہم اتباع رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وفاداری کو ایک جگہ مرکوز رکھتے تو پھر حضور علیہ السلام جو دین ہمیں دے گئے اس کے بعد کسی اور نظام کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور یہ لیٹسٹ نظام ہے، دنیا کے اتنا عظیم نظام ہے کہ دنیا کے سارے فلسفے، ایون سائنس، ٹیکنالوجی، سوشل فلسفیز، اکنامک فلسفیز، پولیٹیکل فلسفیز، کانسٹیٹیوشنل فلسفیز، لیگل فلسفیز، جورسٹک فلسفیز، کلچرل فلسفیز، جتنا ارتقاء دنیا کے مختلف علم کے گوشوں میں ہو رہا ہے وہ ساری ابھی اس عظمت فکر محمدی کے مقام تک نہیں پہنچی، راستے میں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ جب ہر انسانی علم اور فلسفہ اپنے کمال پر پہنچے گا تو حضور کے عطا کردہ نظام کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو جائے گا۔ نوجوان نسل کو بتایا نہیں گیا کہ آپ کا نظام کیا ہے اور مرکز وفاداری کیا ہے، اور اگر بتایا گیا تو اس کی حقیقت اور حسن سے آشنا نہیں ہے کہ آیا یہ آج کی ضرورت کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ آج کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے، اس پوری دنیا کو سب سے پہلا ریگولر ریٹن کانسٹیٹیوشن اس کائنات انسانی میں کس نے دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، جس کے 60 آرٹیکلز ہیں، 60 آرٹیکلز۔ اب تک جو اس کا انالیسز ہوا تھا ڈاکٹر حمید اللہ تک، انہوں نے 47 آرٹیکلز کیے تھے۔ میں نے پچھلے ہفتے کانسٹیٹیوشنل انالیسز آف پیکٹ آف مدینہ کی کتاب مکمل کی ہے، آئینی تجزیہ کیا ہے اور اس کے 60 آرٹیکلز مکمل کیے ہیں۔ اس سے قبل آئینی تصور تھے، تحریریں تھیں، مگر دنیا کی کوئی ریاست باقاعدہ کسی آئین پر قائم نہ ہوئی تھی۔ سب سے پہلی ریاست جو ایک آئین پر قائم ہوئی اور آئین کے مطابق اسے چلایا گیا وہ ریاست مدینہ تھی اور آئین مصطفیٰ تھا۔ آج کی جدید علم کے تحت، تصور علم کے تحت ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے۔ ہیومن رائٹس مغربی دنیا کو، یو این او کو، ویسٹرن ورلڈ کو کب ملے؟ فرینچ ریولوشن سے پہلے ویسٹرن ورلڈ میں ہیومن رائٹس کا کوئی تصور نہ تھا۔ انقلاب فرانس نے ہیومن رائٹس کے تصور سے آشنا کیا انسانیت کو۔ پھر برطانیہ میں میگنا کارٹا لکھا گیا، اس کے ذریعے ہیومن رائٹس کا تصور اور ایک کانسٹیٹیوشنل تحریر وجود میں آئی۔ پھر وہ آگے بڑھا، پھر یو این او نے جا کے ہیومن رائٹس کا چارٹر بنایا۔ مغربی دنیا میں انسانی حقوق کی تاریخ 2 اور 3 صدیوں سے آگے نہیں جاتی، اور یہ سارے ہیومن رائٹس جو انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹس یو این او جس پہ فخر کر رہا ہے، یہ چارٹر ہیومن رائٹس کا جب کسی کو خبر نہ تھی، حجت الوداع کے خطبے میں محمد مصطفیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ آج جس نیو ورلڈ آرڈر، یہ جو
جدید کا نظام تعلیم ہے، اور ہماری بدبختی کہ ہمیں اپنی منزل سے بھی کاٹ دیا گیا اور اپنے سرچشمہ سے بھی کاٹ دیا گیا۔ یہ میری کتاب ہے مقدمہ سیرت الرسول، سیرت الرسول کی کتاب جو میں نے لکھی ہے 12 جلدوں میں، اس کی پہلی جلد ہے مقدمہ، اس کو اسٹڈی کرنے سے متعلق۔ آج نیو ورلڈ آرڈر، جنرل صاحب جس کی بات کر رہے تھے، پوری امت مسلمہ اور اس کے اندر انگریزوں کے اور برطانوی اور امریکی سامراج کے غلام حکمران اس نیو ورلڈ آرڈر کو اپنا دین سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور اس میں سے خیرات مانگ رہے ہیں۔ اگر یہ اسلام کے علم اور تعلیم کے فیض سے پروردہ ہوتے تو انہیں خبر ہوتی کہ ہم آقا دو جہاں کے عطا کردہ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد دنیا کے کسی ورلڈ آرڈر کو نہیں مانتے۔ اور حضور علیہ السلام نے نیو ورلڈ آرڈر عطا کیا اور اس کو نام دیا کہ میں دنیا کا نیا آرڈر دے رہا ہوں۔ حجت الوداع کے خطبے میں لفظ فرمائے تھے کہ آج نظام دنیا کا ایک سائیکل مکمل ہو گیا، اور آج میرے نظام کے بعد نظام دنیا کے نئے سائیکل کا آغاز ہو رہا ہے۔ دس وڈ بی دا نیو ورلڈ آرڈر۔ اور اس کے تحت آقا نے فرمایا کینسلیشن آف all جسٹ آرڈرز، میں تمام علا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمیہ موزون، آج میں پرانے نظام کے سارے استحصالی اور نان اور ظالمانہ اصول اور قوانین کو اپنے قدموں کے نیچے رونق رہا ہوں، اور ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن ایکویلٹی پر مبنی عطا کردہ نیا نظام انسانیت کو عطا کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسٹیبلشمنٹ آف ورلڈ پیس کے تحت ایھا الناس، آج ورلڈ پیس کی بات ہوتی ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر امن عالم کے لیے ہے۔ یہ امن عالم کیا ہے کہ امن عالم کے نام پر غریب اقوام کا امن اور جینے کا حق ان سے چھینا جا رہا ہے۔ ایک عالمی دہشت گردی کے ذریعے غریب اقوام کی ثقافت چھینی جا رہی ہے، نظریہ چھینی جا رہا ہے، دین و مذہب چھینا جا رہا ہے، مسلمان اقوام کا حیا چھینا جا رہا ہے، ان کی سیاسی اور اقتصادی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ کیا اس کا نام امن عالم کا آرڈر ہے؟ آقا نے فرمایا یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت بلدکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا، لوگوں انسانوں کا خون، ان کی جان، ان کا مال، عزت و آبرو اس طرح مقدس کر رہا ہوں جس سے خدا کا گھر کعبہ مقدس۔ ہیومن رائٹ، عالمی انسانی مساوات کا نظام دیا، استحصالی نظام کو ختم کیا، زیر دست اور افلاس زدہ انسانیت کے حقوق متعین کیے، ویمن رائٹس مقرر کیے، پور اور ڈپریسڈ کلاسز کے رائٹس مقرر کیے۔ الغرض وہ ہیومن رائٹس کا وہ چارٹر دیا جو انٹرنیشنل ڈیکلیریشن تھا ہیومن رائٹس کا، انٹرنیشنل لا حضور نے دیا۔ غلاموں کو غلامی کا خاتمے کی بنیاد حضور نے رکھی، پریزنرز آف وار کا لا حضور نے دیا، سوشل جسٹس کا لا حضور نے دیا، اکنامک ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ کر کے اکنامک جسٹس کا لا حضور نے دیا، مشاورت کا، ڈیموکریسی کی بنیاد، کنسلٹیشن کا لا حضور نے دیا، پارلیمنٹ کا وجود حضور نے دیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی تھی، شورائے خاص اور شورائے عام، پارلیمنٹ کا کنسپٹ حضور اور حضور کے صحابہ نے دیا۔ الغرض وہ سارا نظام ہر جہت پر جدید ثقافت حضور نے دی، اور تعلیمی انقلاب کے ذریعے وہ بنیاد رکھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ کہا کہ یہ سارے انقلاب کی بنیاد علم پر جہالت کے اندھیروں سے نکالا۔ جب غزوہ بدر سے 70 کافر قیدی بنا کے آئے، پریزنرز آف وار 70، 4000 دینار، ان کی رہائی کے لیے رینسم منی فکس کی گئی۔ جو شخص 4000 دے دے ایز رینسم زر فدیہ، اس کو آزاد کر دیا جائے گا، خواہ اسٹیٹ پے کر دے مکہ کی، خواہ وہ اپنے پاس سے پے کر دے۔ یہ لا آف ایکسچینج تھا، چونکہ اس میں ایکسچینج اپلیکیبل نہ تھی کہ مسلمان قیدی نہ بنے تھے، تو زر فدیہ رینسم منی کے ساتھ آزاد کر دیا جائے گا۔ ڈی ہیڈنگ اور ڈیکیپیٹیشن، قیدیوں کو قتل کرنے کا قانون حضور نے منسوخ فرما دیا۔ یہ انٹرنیشنل لا کا بہت بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن تھا کہ جنگی قیدی قتل نہیں کیے جائیں گے، پہلے ساری دنیا میں ان کا قتل ہوتا تھا۔ یہ تاجدار کائنات محسن انسانیت ہے جنہوں نے انٹرنیشنل لا میں جنگی قیدیوں کے قتل کے قانون کو منسوخ فرمایا، ان کی رہائی کے لا بنائے۔ 4000 درہم دے اور رہائی پانا پڑتا تھا۔ اور علم اور نظام تعلیم اور تعلیمی انقلاب پر زور کا عالم یہ کہ جب یہ مقرر ہو چکا، اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ کی مالی حالت آپ کو معلوم ہے، نیا دور تھا، کمزور تھی، وسائل کی ضرورت تھی، فنڈز کی، لیکن 4000 درہم فی کس آزادی کا زر
اور 70 افراد کا ایک بڑا معقول خزانہ بھرتا تھا. ایک معقول رقم آتی تھی، مگر اتنی معقول رقم کے مقابلے میں علم اور تعلیم کی اہمیت حضور نے یہ بیان فرمائی. 7 اعلان کیا ایز این ایگزمپشن، فرمایا 4000 درہم ہر جنگی قیدی کی رہائی کا زر فدیہ ہے، مگر میں ایک ایگزمپشن کریٹ کرتا ہوں، جو جنگی قیدی میری ریاست مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دے دے بغیر زر فدیہ کے فری آزاد کر دیا جائے گا. یہ تعلیمی انقلاب کی تحریک تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ابتدا کیا، اور وہ ایک انقلاب اتنا بڑا عظیم انقلاب تھا کہ آئے تھے تو امی قوم میں آئے تھے. والذی بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھ قوم میں آئے تھے جس کو قرآن نے ان پڑھ کہا. عرب اپنے ان پڑھ اور پڑھے لکھے نہ ہونے پر فخر کرتے تھے، لکھنا پڑھنا جرم سمجھتے تھے. اس امی قوم میں آئے تھے اور اس دن سے تعلیمی انقلاب کا ایک موومنٹ کا آغاز کیا، اور صدی ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ عالم اسلام شرق سے غرب تک ساری کائنات انسانیہ کا علم کا امام بن گیا تھا. ایک صدی ختم ہونے سے پہلے سائنس کے اصول کے لیے لوگ وہ پھر اسپین کے دور تک 700 سال تک بلکہ 1000 سال تک یہ کیفیت رہی کہ اسپین، کورڈوبا، غرناطہ، پھر بغداد، پھر مصر، پھر دمشق، یہ تمام علاقے، نیشاپور، الغرض، یہ تمام عالم اسلام کے علاقے اسپین کے بعد باقی سارے یہ سیٹ آف لرننگ تھے. اتنے بڑے عظیم سیٹ آف لرننگ تھی کہ اس دور میں شرق سے غرب تک ساری دنیا حصول علم کے لیے، حصول ثقافت کے لیے، فلسفے اور سائنس کے لیے سب اسلام کی سیٹس آف لرننگ کی طرف آتے تھے. Rosenthal لکھتا ہے in Muslim days Cordoba was the center of European civilization and one of the greatest seats of the learning in the world, Islamic culture. اور C.H. Haskins لکھتا ہے the broad fact remains that the Arabs of Spain were the principal source of the new learning for Western Europe. Studies in history of medical sciences میں لکھتا ہے. اور بینز لکھتا ہے اپنی کتاب ہسٹری آف ہسٹوریکل رائٹنگز میں، کہتے ہیں in many ways the most advanced civilization of the Middle Ages was not a Christian culture at all but rather the civilization of the peoples of faith of Islam. وہ فروغ علم کی تحریک چلی کہ جس میں اس زمانے میں لٹریسی ریٹ جس کی بات ہم کر رہے 100% پر پہنچ گیا. ابن ہوکل بیان کرتا ہے کہ سسلی اس وقت چھوٹا سا شہر تھا جس میں بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے علاوہ 600 پرائمری سکول تھے صرف، اور دماسکس دمشق کی حالت یہ تھی کہ صرف ایک شہر، کیپٹل سیریا کا کیپٹل دمشق، صرف ایک شہر میں 130 لا کالجز تھے. اندازہ فرمائیں، ایک شہر میں 130 لا کالجز تھے جس میں 4 سکولز آف لا کے مطابق اسلامک لا سیپریٹ پڑھایا جاتا تھا. اور مستنصریہ یونیورسٹی جو بغداد کی تھی اس کا عالم یہ تھا آج سے 900,000 سال قبل کہ صرف ایک یونیورسٹی میں لا کے 256 پروفیسر تھے. ایک یونیورسٹی میں صرف لا سبجیکٹ پر اور جورسپروڈنس میں 256 پروفیسر تھے لا کے. ہر میڈیکل کالج کے ساتھ ہاسپٹل اٹیچ تھا اور ایک ایک میڈیکل کالج میں 1 لاکھ سائنس کی کتابوں پر مشتمل لائبریری ہوتی تھی. 1 لاکھ سائنس کی کتابوں پر مشتمل لائبریری. شاید آج کے اس زمانے میں بھی کم لائبریریاں میڈیکل کالجز کی اتنی بڑے زبردست خزانے پر مشتمل ہوں گی. بغداد قاصدی ہاسپٹل، مکہ معظمہ، اندلس، قاہرہ، بیت المقدس، دمشق، بغداد، ہر ایک جگہ کے ہاسپٹل، یونیورسٹیاں، میڈیکل کالجز. دمشق کا نوری ہاسپٹل، مصر کا منصوری ہاسپٹل، مراکش کا مراکو ہاسپٹل، دنیا کی تمام جدید سہولتوں کے ساتھ. اور آج سے 800 سال قبل اسپین میں اوپن ہارٹ سرجری مسلمان سرجن کرنے لگ گئے تھے. پروفیسر ہیجی لکھتا ہے the bulk of the scientific material, whether astronomical, astrological or geographical, penetrated the West through Spain and Sicilian channels, and these were the channels of Islam. History of the Arabs میں
مونٹگومری واٹ کی کتاب دی انفلوئنس آف اسلام آن میڈیول یورپ کو پڑھیے، میکنگ آف ہیومینٹی کو پڑھیے، ڈیفالٹ کی. الغرض ان تمام چیزوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ not only are most of the star names in European languages of Arabic origin but a number of technical terms also in Arabic origin. یہ ساری دریافتیں اسلام کے دور کی. آبزرویشنل اسٹرانومی پر اسلام نے پروگرس کی. اس سے قبل 400 سال 500 سال سے وہ جو مشرقی اور مغربی یورپ کی قدیم اینشنٹ سیولائزیشن تھی، علم اور سائنس جامد ہو گیا تھا، رک گیا تھا. ایک جمود اور تعطل کی صدیوں کے بعد اسلام کی آمد ہوئی تو سائنس، ثقافت، تہذیب، ٹیکنالوجی، فلسفہ، میڈیکل سائنس، ہر علم نے پھر ارتقاء کی منزلیں طے کرنا شروع کی. میتھمیٹکس، الجبرا، جیومیٹری، ماڈرن کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی. فزکس، میکینکس، ڈائنامکس اور آپٹکس کی بنیاد 1000 سال قبل مسلمانوں نے رکھی. ویٹ پر، میجرمنٹس پر، ایٹموسفیئر پر، ڈینسٹی پر، گریویٹیشن پر، ویلوسٹیز پر، ٹائم، سپیس پر، ان چیزوں پر مستقل کتابیں لکھی گئیں. 1000 سال قبل باٹنی پر انسائکلوپیڈیاز لکھے گئے، میڈیکل سائنس اور سرجری پر، فارمیکولوجی پر انسائکلوپیڈیاز لکھے گئے اور ان کو اسٹیبلش کیا گیا. میڈیسنل ڈرگز کے اوپر بڑا کام ہوا، سرجری پر کام ہوا، اور اینستھیزیا پر کام ہوا، کیمسٹری پر، بایو کیمسٹری پر. الغرض ان تمام علوم کے ساتھ اتنی ترقی ہوئی کہ بالآخر آج کے مغربی رائٹرز اور ویسٹرن اسکالرز اور ہسٹورین یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں there is no doubt the legacy of Islam, جوزف شیخ اور C.E. Bosworth, there is no doubt that the Islamic sciences exerted a great influence on the rise of European sciences. And in this renaissance of knowledge, علم کے فروغ اور احیاء میں, in the West there is no single influence but diverse ones. The main influence was of course from Spain, then from Italy and Palestine through the Crusaders who had mixed with Muslims and seen the effect of sciences in Muslim culture. سارا یورپ، وسطی اور مغربی یورپ سائنسی، ثقافتی، تہذیبی اور فنی ترقی کی منزلوں پر گامزن ہوا اور یہ سب فیض تھا اسلام کا، اسلام کے تصور علم کا، نظام تعلیم کا. مگر بدقسمتی کہ ہم نے وہ راہ چھوڑ دی، اپنا کردار چھوڑ دیا، اپنی بنیاد چھوڑ دی، اپنی منزل اور راستہ چھوڑ دیا. نتیجتاً وہ علم جو ان اسلام کی زمین سے ٹرانسفر ہوا ویسٹرن یورپ میں اور یورپ میں، وہاں علم فروغ پانے لگ گیا اور ہم رفتہ رفتہ زوال پذیر ہو کر آج اس مقام کو جا پہنچے کہ آج یہ تذکرے قصہ پارینہ لگتا ہے. ہمارے اندر وہ ایسپریشن نہ رہی، وہ ڈیزائر نہ رہی، وہ جذبہ پھر اپنے شاندار ماضی کو پلٹ کر ایک عظیم مستقبل کو اپنے قبضے میں لینے کا جذبہ نہ رہا. اور وہ اس لیے کہ آج حکمران اور لیڈر نوجوان نسل کو ایک غلام نوجوان، ایک کلرک، بے مقصد زندگی، بے شعور زندگی، تاریک مستقبل کی طرف دھکیل رہے ہیں، مگر ایک پرعزم اور ایک عظیم مستقبل کے لیے اسے وہ نظام نہیں دیا جا رہا کہ جو عظیم مستقبل کے لیے اس جوان کو تیار کر سکے. یہ وہ صورتحال ہے. یہ نظام تعلیم معاشرے میں جہاں سائنسی ترقی مانگتا ہے کہ ماحول کی تسخیر سائنسی ترقی سے ہو، ماحول کی تسخیر ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہو، وہاں انسانوں کے دلوں کی تسخیر اخلاقیات کی ترقی سے ہو، روحانیات کی ترقی سے ہو. ہمارا علم اور نظام تعلیم افراد کو روحانی ذہن بنانا چاہتا ہے، ان کے اندر موریلٹی ہو، اسپریچویلٹی ہو. ہماری موریلٹی کی جڑیں کاٹ دی گئی، اخلاقیات کی جڑیں کٹ گئی، ہماری روحانیت کی جڑیں کٹ گئی اور کوئی بنیاد ہمارے علم اور نظام تعلیم میں اخلاق اور روحانیت کی باقی نہیں رہی. اسلام کا نظام علم اور اسلام کا نظام تعلیم اطاع حقوق اور ادائیگی فرائض کا جذبہ پیدا کرتا ہے. یہاں مطالبہ ڈیمانڈ آف رائٹس کا کنسپٹ ہے، پرفارمنس آف ڈیوٹی کا تصور ختم ہو گیا ہے، چونکہ علم وہ شعور زندگی نہیں دے رہا جس شعور کے ساتھ معاشرے تشکیل پاتے ہیں. اور پھر یہ اسی علم کا کام ہے کہ علم بیسس آف اسٹرگل مہیا کرتا ہے کہ یہ معاشرہ اور اس معاشرے کے ذریعے، تعلیم کے نظام کے ذریعے وجود میں آنے والے طبقے کس کے لیے زندہ رہیں گے اور کس کے لیے مریں گے. ہاں، صرف روٹی کھانے کے لیے زندہ رہنا یہ مقصود علم نہیں ہے، صرف کمائی کے لیے پڑھنا
مقصود علم نہیں ہے. علم اور نظام تعلیم کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ ساری ایول فورسز کا خاتمہ کیا جائے گا، انجسٹس کا خاتمہ کیا جائے گا، ظلم کو مٹایا جائے گا، استحصال کو مٹایا جائے گا، جبر و بربریت کو مٹایا جائے گا، حقوق کی بحالی ہوگی، اسلام کی سربلندی ہوگی، اور معاشرے کے وہ سارے ناپاک عزائم جو ہم سے اسلام کو چھین رہے ہیں، اسلامی کردار کو چھین رہے ہیں، ان کے ساتھ صف آرا ہو کر جنگ کرنا ہوگی، غیر مصالحانہ انقلابی جنگ، اس وقت تک جب تک ظالم سامراجی طاقتیں خس و خاشاک کی طرح بہ نہیں جاتی. عزیزان محترم، ان مقاصد کو ذہن میں رکھ کر اپنے علم کے بنیادی اہداف مقرر کیجئے. نظام تعلیم کو ہمیں اثر نوع کسی سے پھر سے استوار کرنا ہے. یہ غلام پیدا کرنے والا نظام ہے، یہ نظام تعلیم نہیں، نظام جہالت ہے، یہ نظام ضلالت ہے، یہ نظام ہدایت نہیں ہے. ہمیں وہ نظام چاہیے جو ہمیں اس ملک کے تخلیقی بنیاد سے آگاہ کر سکے. ہمیں وہ نظام چاہیے جو ہمیں واشنگٹن کا غلام نہیں، ہمیں گنبد خضرا کا غلام بنا سکے. آج امت مسلمہ کی اور ہماری تقدیر، امت مسلمہ کی تقدیر واشنگٹن کی سرزمین پہ رقم ہوتی ہے. فیصلے وہاں سے آتے، اجرا یہاں ایجنٹس کے ذریعے ہوتے. ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو جری، جرأت مند اور آزاد قوم کو تشکیل دے سکے. وہ آزاد قوم کے جس کی تقدیر واشنگٹن میں نہیں، گنبد خضرا کے سائے کے نیچے لکھی جائے، جس کا کعبہ، جس کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، جس کا نظام ہدایت کانسٹیٹیوشن قرآن ہو، جس کا نظام سنت مصطفیٰ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کی نہ بندگی اختیار کرے، نہ کسی کی غلامی وفاداری اختیار کرے. ایسے مردان حر جس نظام سے پیدا ہوں گے وہی نظام تعلیم اسلام کا ہوگا. میں اختتام پر پھر آپ کو مبارک دیتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی منزل سے آشنا کر دے اور شعور مقصد سے آشنا کر دے، تاکہ ہمارا جینا مرنا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے. میں MSM کو دوبارہ بار دیگر مبارک دوں گا، اور آپ سب طلبہ اور طالبات کو اور مہمانان گرامی اور سامعین کو کہ بڑے حسن نظم کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے پورا سیمینار اٹینڈ کیا، صبر سے بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فکر کو ہمارے اندر جاگزی کرے اور ہم اس فکر کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے مستعد ہو سکے. وما علینا الا البلاغ. مسلک ہے تیرا سب کی بھلائی، منصب ہے تیرا مشکل کشائی، منصب ہے تیرا مشکل کشائی. دیکھ اپنی امت کی خستہ حالی، دیکھ اپنی امت کی خستہ حالی. سارے نبی تیرے در کے سوالی.